جی بہت اچھا بہت اچھا شکریہ اوکے. اینڈ ہیوج کنگریچولیشنز اگین. اتنے کچھ سال بعد یہ آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر تبھی آپ کی آواز بند کی جاتی ہے. جب آپ پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تب آپ کی آواز شاید بند نہیں ہوتی. نسیم زہرا صاحبہ نے میرا ایک مختصر سا انٹروڈکشن تو کیا ہے. میرا نام عنبر شمسی ہے. میں بہت سالوں سے صحافی رہی ہوں. بدقسمتی رہی ہی کہ کچھ سال پہلے میں نے سوچا کہ مین اسٹریم میں شامل ہوں تاکہ وہ پروگریسو جمہوریت پسند جو ویلیوز ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ لانے چاہیے, ضروری ہیں. ان چیزوں پہ بات کرنی ضروری ہے جو شاید کم ہوتی ہے. بدقسمتی اس لیے کیونکہ جیسے ہی میری آواز زیادہ بلند ہونا شروع ہو گئی اور زیادہ پہنچنے لگی پاور کوریڈور تک, تب ایسا ہوا کہ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جہاں نہ صرف میرے خلاف ایک جو ابتدا میں کہوں گی کہ میری کچھ انٹرویوز تھے وہ اتارے گئے تھے مین اسٹریم سے. اس کے علاوہ میرے پروڈیوسر ہیں اسد علی تھور, جس کو آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان پر کیسز بھی ہوئے, ان پر حملہ بھی ہوا. اس کے علاوہ پھر ہمیں کہا گیا کہ بس بہت ہو گیا, اب آپ ٹیلی ویژن سے چلی جائیں. میں کہوں گی کہ ایک طرح سے میں شکر گزار بھی ہوں. شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی فون کال آئے کہ اچھا آج ڈی جی آئی ایس آئی کی جو کابل سرینا میں جو ان کی چائے ہے اس پہ بات نہ کرے, کسی اور چیز پہ بات کر لے. شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ نوکری گئی ہے, جان نہیں گئی. شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ ہم یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ علی وزیر پہ آپ بات نہیں کر سکتے یا محسن داور کو اپنے پروگرام میں نہیں بلا سکتے. تو اسی لیے میں شکر گزار بھی ہوں اس طرح سے کہ مجھے اپنا ضمیر بیچنا نہیں پڑتا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب صحافی سچ بولنے کی بات کرتے ہیں, حقائق کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو فون کال آتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے ایسے کولیگز ہیں, جیسے میں نے اپنے پروڈیوسر اسد کی بھی بات کی, یہاں متی اللہ ابصار عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے ایسے لوگ جن پہ جو زیادہ جانے پہچانے بھی ہیں اور جن پہ شاید گولیاں بھی چلی ہیں, جن کو اٹھایا گیا ہے, وہ بھی شکر گزار ہیں کہ وہ زندہ ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شکر گزار ہیں کہ شکر گزار ہیں کہ واپس آ گئے ہیں. کیونکہ ایسے بھی بہت سارے صحافی ہیں جن کے نام شاید ہم کم جانتے ہوں, لیتے نہ ہو, جو شاید پیریفریز میں کرتے ہیں کام, جو چھوٹے صوبوں میں کام کرتے ہیں, جن کے نام ہم جانتے نہیں ہیں, جو اپنی جان ان کی چلی جاتی ہے یا وہ واپس نہیں آتے, یا ان کو موقع نہیں ملتا, یا ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی. حامد میر صاحب نے گوادر کی بات کی کہ ایک احتجاج ہو رہا ہے. یہ ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ڈسکشن ہونی ضروری ہے. تو جو آپ کو ایک تصویر پیش کی جاتی ہے مین اسٹریم پہ, وہ عادی سی ہوتی ہے. تو جمہوریت پسند جو لوگ ہیں, جو پروگریسو لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ایک کانٹراسٹ ہمیں تضاد نظر آتا ہے, جہاں نظر آتا ہے کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جو لوگ ہیں, جو انسان ہیں, جو شہری ہیں, جو پاکستانی ہیں, جن کو تحفظ کی زیادہ ضرورت ہے, ان پر جو آواز اٹھانے والے ہیں ان کو محفوظ نہیں رکھتے. ان کو ہم ان کی آوازیں بند کر دیتے ہیں, ان کو گرفتار کر دیتے ہیں, ان کو ختم کر دیتے ہیں. میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, مختصر ہی بات کرنا چاہتی تھی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو سینسرڈ وائسز کی بات ہو رہی ہے, ہم بار بار کہتے ہیں, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سب کچھ تو بات ہو جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہو جاتی ہے, آپ یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ, لیکن آپ یہ سوال یہ بھی پوچھنے والا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف پہ بات ہو سکتی ہے, نواز شریف کی تقریر نہیں چل سکتی. آپ کو یہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ جنرل کے نام نہیں لے سکتے. تو یہ کس قسم کی آزادی ہے, یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ تو میں شکر گزار ہوں کہ اس قسم کی صحافت مجھے کرنی نہیں پڑی. شکریہ.